فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے بعد میں آنے والے نیکی کے ساتھ، یہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے باغات اور بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اشارہ کیا تھا کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کی شہادت کے المناک اور اندوہناک واقعہ کے بعد بہت سارے دشمنان دین نے آپ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کچھ الزامات اور کچھ طعن و تشنیع کی ہے، جس سے آپ کے مرتبے کو کم کرنا اور یہ دکھلانا مقصود ہے کہ ان کی شہادت جو تھی، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا یہ درست کیا، والعیاذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو اعتراضات پیش کیے ہیں اور جو باتیں کہی ہیں، تاریخ بھی اور کتاب اللہ بھی اور سنت رسول بھی اور حقائق بھی ان کے تمام اعتراضات کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتے ہیں۔ ان کا کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آج ہم بتلاتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، اسے فکری جنگ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ذہن جو ہے ان کے تبدیل کر دو، ایک بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرو کہ وہ جھوٹ بولنے والا خود جب وہ 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو دوسروں کو تو کیا یقین آنا ہے، اسے خود یقین ہو جاتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ سچی بات، حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اتنی دفعہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اسے خود یقین آنا شروع ہو جاتا ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ یہ فکری جنگ، ذہنوں کو تبدیل کر دو اور ان کے سامنے بار بار ایک ہی شکل رکھو تاکہ تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ مٹ جائے اور غائب ہو جائے، اور جو تصویر سامنے رہے اسی کے بارے میں ہم حکم لگاتے رہیں کہ یہ صحیح تھا یا یہ غلط۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیق کرو، اگر وہ صحیح بات ہے اسے ضرور مانو اور اس کی تائید کرو، اور اگر غلط بات ہے تو اس کی تردید کرنی چاہیے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے اور یہ 1400 سال قبل بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اعدائے دین نے، دشمنان دین نے ان کی ذات کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا اور وہ بالکل بے جا تھا اور اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہ تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان کے چند ایک اعتراضات جو ہے وہ پیش کرنے کی اور ان کے بعد ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ سب سے پہلے آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں، زخمی ہیں اور شہید ہونے کے قریب ہیں، اس وقت لوگ انہیں کہتے ہیں کہ خلافت کے لیے کسی بندے کو متعین کر دیجیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں کسی ایک بندے کو تو متعین نہیں کرتا، 6 بندے میں متعین کر دیتا۔ حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبروں پہ اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ 6 بندے انہوں نے متعین کیے، کہا ان میں سے جس کو آپ نے منتخب کر لینا کر لو۔ اگر تم سعد بن ابی وقاص کو منتخب کر لو تو وہ واقعی اس کے لائق ہے، لیکن اگر تم کسی اور کو متعین کرو تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کریں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میرا بیٹا جو ہے ان کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، لیکن عبداللہ کو خلیفہ نہیں بنانا۔ مشورے کے لیے، اجتماع کے لیے، میٹنگ کے لیے ان کو بھی ساتھ رکھ لو، لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنانا۔ خلیفہ جو ہے وہ پہلے 6 بندوں میں سے کسی کو بنانا۔ چنانچہ یہ 6 بندے متعین کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو۔ بعد میں اجتماع ہوا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 6 کے 6 بندوں کو جمع کر لیا، 6 میں تھا، 5 وہ تھے۔ میں نے سب سے کہا کہ تم 3 آدمی جو ہے وہ دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، کوئی سے 3 آدمی دوسرے 3 کے حق میں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت طلحہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عثمان کے حق میں بیٹھتا ہوں، عثمان کو خلیفہ بناتا ہوں۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں حضرت علی کے حق میں بیٹھتا ہوں، انہیں خلیفہ بنا لو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے عبد الرحمن میں تمہارے حق میں بیٹھتا ہوں، تم خلیفہ بن جاؤ۔ 3 بندے دستبردار ہو گئے، 3 بندے باقی رہ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پھر اعلان کیا کہ تم دونوں میں سے کوئی آدمی برات کا اعلان کر دے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں اسی کو خلیفہ بنا دوں۔ تم میں سے جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں بننا چاہتا میں اس کو بنا دوں، بولیے کون بولتا ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں فاسکت الشیخان، دونوں بزرگ جو ہے وہ خاموش رہے۔ کون کہے کہ میں نہیں بننا چاہتا؟ دونوں خاموش رہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا تم دونوں میں سے تم خاموش رہے ہو، اگر میں تم دونوں میں سے کسی ایک بندے کو خلیفہ بنا دوں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہو، اور پہلے اسلام لانے والوں میں سے بھی ہو۔ اگر میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم عدل اور انصاف کرو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ عثمان اگر میں علی کو خلیفہ بنا دوں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ پھر حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم عدل کرو اور انصاف کرو۔ علی اگر میں نے ان کو خلیفہ بنا دیا تو ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ دونوں سے پکا عہد لے لیا کہ ٹھیک ہے، دونوں میں سے جس کو میں خلیفہ بناؤں دوسرے پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ دونوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ چنانچہ اس کے بعد عہد لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت۔ جیسے ہی میں نے بیعت کی حضرت علی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بیعت کر باہر لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، لوگ جوک در جوک آئے اور تمام لوگوں نے آپ کے عہد پر بات اور سب لوگوں نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ تسلیم کر لی۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میں نے ایسے ہی خلیفہ نہیں بنا دیا، میں انصار اور مہاجرین کے ایک ایک بندے کے گھر میں گیا، ہر بندے کا دروازہ کھٹکایا، عثمان کے بارے میں کیا رائے ہے، علی کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے بتلاؤ کون زیادہ افضل ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ افضل قرار نہ دی۔
جب مجھے یقین ہو گیا کہ تمام لوگ حضرت عثمان کو سب سے زیادہ افضل قرار دیتے ہیں، تب میں نے دونوں سے عہد لے کر حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور فوراً حضرت علی نے بھی بیعت کر لی۔ لہذا جب وہ تیسرے خلیفہ ہیں بالاتفاق تمام صحابہ کرام کے نزدیک، عادل ہیں، ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور 12 برس حکومت کرتے ہیں، خلافت کرتے ہیں، تو پھر اعتراض کہاں سے پیدا ہو؟ اور اسلامی تاریخ کا خطہ جو ہے، ان کے زمانے میں فتوحات بڑھتی چلی گئی۔ 24 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ مربع میل کے جیسے حضرت عمر مالک تھے، ان کے زمانے میں بھی خلافت جو ہے وہ رہی۔ صرف آخری سال میں دشمنان دین کو چال نظر آئی اور انہوں نے منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنا کر حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور ان کی شہادت کا منصوبہ بنایا اور ان کو کہا خلافت چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ 11 برس انہوں نے خلافت کی اور صحابہ کرام نے کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی، بلکہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہم ابو بکر صدیق کے علاوہ کائنات میں کسی کو افضل انسان قرار نہیں دیتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق جب فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر فاروق سے زیادہ کسی کو افضل قرار نہیں دیتے تھے، سب سے زیادہ افضل عمر ہی کو سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر کی بھی شہادت ہو گئی، پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل قرار دیتے تھے، کسی اور کو ان کے برابر کا بھی قرار نہیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، ہم نے تمام صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی کو کسی دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں دی جاتی۔ یہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ہم صحابہ کرام حضرت عثمان کے زمانے میں سب سے افضل حضرت عثمان کو سمجھتے تھے، ان سے زیادہ کسی اور بندے کو ہم افضل قرار نہیں دیتے۔ لہذا کس چیز کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بندے جو تھے وہ درست نہیں تھے، وہ خراب تھے، یا انہوں نے ایسا کام کیا جو غلط کیا تھا؟ یقیناً جو آدمی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دونوں خلیفوں کے بعد سب سے افضل ترین آدمی ہے اور خلافت کے لیے تمام صحابہ ان پر متفق ہوتے ہیں، اس میں کیا چیز جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے اور کیا اعتراض کی جو ہے وہ گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں سابقین الاولین میں سے، اگر ان کی فضائل کی بات کی جائے تو ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے۔ حضرت بکر صدیق نے کہا تھا عثمان بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ دیکھتا نہیں مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، تم آؤ تو صحیح میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو، اگر اچھی لگے قبول کر لینا۔ کہتے میں چلا گیا، آپ کا آواز سنا، آپ کی تبلیغ سنی، میرے دل پہ اثر کیا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سابقین اولین میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت علی جو ہے وہ پہلے مسلمان ہوئے، لیکن یہ بھی تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، حضرت امیر حمزہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں جو صحابہ مسلمان ہوئے انہی میں ان کا شمار ہوتا، اور انہی کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ لوگ سابقین اولین میں سے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ پہ راضی ہو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل کی بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ 1000 اشرفیاں لے کر آئے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ آپ نے وہ اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈھیر کر لی اور اس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، جاؤ عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرو، کوئی بھی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے، تمہارے حق میں وہ کام گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، معاف کر دیا۔ یعنی آپ کو یقین تھا کہ اس قدر قربانی پیش کرنے والا انسان وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، اسے نقصان کس چیز کا ہو؟ عثمان جاؤ جو مرضی عمل کرو، آج کے بعد تمہیں کوئی عمل جو ہے نقصان نہیں دے گا۔ پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا تھا اس وقت پہاڑ رک جا، تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر جو ہے وہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا یہ دونوں شہید ہیں، آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے
पहाड़ जो है वो हरकत करने से बाज आ गया और रुक गया। आप ही ने कहा था मस्जिद नबी के लिए जगह की जरूरत है, कौन जगह खरीद कर मस्जिद नबी में वक्फ कर दे, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने वो जगह खरीदी और लेकर जो है वो मस्जिद नबी में वक्फ कर। मदीना में मीठे पानी का कुआं था, आपने फरमाया कौन है ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। हजरत उस्मान कहते हैं मैंने अपने माल से वो लेकर जो है वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अलगर्ज बेशुमार फजाइल हैं। अगर सिर्फ इतना ही कह दिया जाए कि ये वो शख्सियत हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां बैक वक्त जो है वो निकाह में दी, एक के बाद दूसरी, यके बाद दीगरे 2 बेटियां आपके निकाह में दी। तारीख में ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं है जिसके किसी नबी ने जो है वो अपनी 2 बेटियां दी हो, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं। इसी को जिन्नूरैन जो है वो कहा जाता है, 2 नूरों वाले, कि आपके घर में नबी की 2 बेटियां थी जिसकी वजह से आपको जिन्नूरैन का लक़ब जो है वो अता किया। ये कोई कम एजाज है। और फिर जब दोनों बेटियां फौत हो गई हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, बाज रिवायात में आता है आपने कहा उस्मान अगर आज मेरी कोई और बेटी भी होती तो वो भी तेरे निकाह में दे दे। ये कम फजीलत है। एतराज क्या किए जाते हैं, आइए जरा उनका जायजा लें। पहला एतराज ये किया जाता है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने अकरबा परवरी की, अपने रिश्तेदारों को हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे दे दिए, लिहाजा ये उनके ऊपर एतराज। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बना दिया, बहुत सारे इलाके हुकूमत के लिए दे दे। पहली बात तो ये है कि क्या शरीयत का कोई कानून ऐसा है कि जो खलीफा बनता है, बादशाह बनता है, अपने किसी रिश्तेदार को हुकूमती ओहदा नहीं दे सकता? ये कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने मना किया हो कि कोई बादशाह बनने वाला, खलीफा बनने वाला अपने किसी रिश्तेदार को गवर्नर नहीं बना सकता? कोई ऐसी आयत और कोई ऐसी हदीस? और सारी दुनिया बनाती है, हर जगह पे ऐसा होता है। आपके मुल्क में मौजूद है, लोग एतराज करते हैं, लेकिन एतराज है, एक वजीर आजम है बाप और बेटा जो है वो वजीर आला है, रहे ना रहे एक अलग बात, लेकिन यह है कि एतराज तब होता है जब वो नालायक हो, कि आपने नालायक आदमी को जो है वो गवर्नर बना दिया या ओहदा दे दिया। अगर बेटा काबिल है, सलाहियत रखता है, उसमें सलाहियत मौजूद है तो कोई एतराज नहीं। यही एतराज हजरत अमीर मुआविया पे किया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। भाई क्या हुआ? खलीफा बना दिया तो फिर क्या हुआ? आदमी अपने बेटे को खलीफा क्यों नहीं बना सकता? कौन सी कुरान मजीद की आयत है या हदीस है कि जो मना करती है कि आदमी नहीं बना सकता? मैंने कहा वजह तब है अगर वो नालायक, अगर वो नकम्मा हो, सलाहियत ना रखता हो, फिर इंसान उंगली उठा सकता है कि आपने इतने नकम्मे आदमी को गवर्नर बना दिया, खलीफा बना दिया, बादशाह बना दिया। इसके अलावा दूसरे लियाकत वाले आदमी मौजूद। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि उन्होंने इस वजह से बनाया था, अगर किसी और बंदे को मुतय्यन करते तो उम्मत जो है वो इफ्तिराक और इंतशार का शिकार हो जाती। जितना इत्तिफाक हजरत यजीद की खिलाफत में था, उतना इत्तिफाक जो है वो किसी और बंदे पर नहीं। अगर किसी और बंदे को बनाया जाता तो वहां पे इख्तलाफ पैदा हो जाता। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने बड़ी दूर अंदेशी के साथ लोगों से मशवरा लेने के बाद फिर ये फैसला किया था कि आज जरूरत है कि इसको जो है वो खलीफा जो है वो बना दी। बहरहाल ये एक अलग मसला है। मैं ये बात कर रहा था, पहला जवाब तो ये है कि शरीयत मना नहीं करती। दूसरा जवाब ये है जो उससे भी ज्यादा बेहतरीन है कि हजरत उस्मान ने कितने बंदों को गवर्नर बनाया। तारीख बतलाती है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के जमाने में 26 के करीब गवर्नर थे। उनकी खिलाफत में 26 गवर्नर थे और 21 गवर्नर वो थे जो हजरत उस्मान के रिश्तेदार नहीं थे। 26 में से 21 हजरत उस्मान के रिश्तेदार नहीं थे, 5 बंदे थे जो उनके रिश्तेदार। अब बतलाइए उन्होंने अकरबा परवरी की है। अकरबा परवरी तो तब होती कि 26 के 26 उनके होते,
یا کم از کم 20 ان کے ہوتے، 15 ان کے ہوتے، باقی دوسروں میں سے ہوتے. صرف 5 بندے ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہیں اور 21 بندے غیر رشتہ داروں میں سے ہیں، تو کہاں قربا پروری کی ہے؟ تیسرے نمبر پر وہی میں نے اعتراض کا جواب دیا. کیا یہ جو 5 متعین کیے تھے یہ نالائق تھے؟ ان میں صلاحیت نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت پائی جاتی تھی. ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، امیر معاویہ کو حضرت عثمان نے نہیں بلکہ حضرت عمر نے مقرر کیا تھا. شام کا گورنر حضرت عمر نے بنایا تھا اور شام کے لوگ ان سے شدید محبت کرتے تھے اور انہوں نے حکومت کی، بلکہ بعد میں خلافت بھی کی، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ہے کہ اتنی عمدہ حکومت اور اتنی عمدہ بادشاہت کہیے، آپ ملوکیت کہیے، جو بھی کہیے، زبردست قسم کی حکومت جو ہے وہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور ان کے زمانے میں زبردست قسم کی فتوحات جو ہے وہ حاصل ہوئی. بہرحال اور پھر یہ 5 کے 5 بندے بھی ایک وقت میں گورنر رہی ہے، بلکہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے اس وقت صرف 3 بندے ان کے رشتہ داروں میں گورنر تھے بس. تو لہذا یہ کہاں پہ اعتراض قابل قبول ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زیادتی کے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا. ان میں سے ایک گورنر ولید ابن عقبہ ہیں، ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ شراب پی کر جو ہے وہ نماز پڑھائی فجر کی. فرض کر لیجئے، مان لیجئے قصہ صحیح ہے، شراب پی، کیا وہیں پہ یہ روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، تحقیق کروائی، جب پتا چلا کہ ان کے منہ سے سمیل آ رہی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگوائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑے لگوائے اور ان کو سزا دی ہے. جب سزا مل گئی ہے تو اس کے بعد اعتراض جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ اعتراض کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. وقت تھوڑا ہے، میں آگے بات کو چلاؤں. اسی کے ساتھ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے صحابہ پر ظلم کیے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان نے ربضہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں جلا وطن کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا. یہ بھی جھوٹ ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ شام میں تھے امیر معاویہ کے پاس، دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا. قرآن مجید کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ آیت سونے چاندی کو جو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک قسم کی عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دیجیے. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں اہل کتاب کے بارے میں، یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں، اور حضرت ابو ذر کہتے تھے یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، اہل کتاب کے بارے میں. اسی بات میں جھگڑا ہونے لگا. تو جب لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو حضرت معاویہ اپنا موقف بیان کرتے، ابو ذر اپنا موقف بیان کرتے. تو لوگوں میں افتراق اور انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا، گروہ بن گئے. کچھ لوگ حضرت میر معاویہ کی پارٹی میں اور کچھ لوگ ابو ذر کی پارٹی. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو شکایت کی کہ معاملہ ایسے ہے، یہاں پہ لوگ افتراق اور انتشار کا شکار ہو رہے. حضرت عثمان نے خط لکھ بھیجا ابو ذر تم مدینہ میں آ جاؤ. مدینہ میں آ گئے. کہنے لگے جب مدینہ میں آئے تو چند روز گزرے، یہاں پہ بھی تمام لوگ ابو ذر کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے. ابو ذر کیا معاملہ تھا؟ ابو ذر کیا ہوا؟ کون سا مسئلہ ہے؟ ابو ذر کہنے لگے، خود کہتے ہیں، کہنے لگے میں نے کبھی یہ ماجرا دیکھا ہی نہیں تھا کہ لوگوں نے میرے اوپر اتنا رش کر دیا. جہاں جاتا ہوں لوگ میرے گرد جمع ہو جاتے، جہاں جاتا ہوں لوگ میرے گرد جمع ہو جاتے. حضرت ابو ذر نے خود آ کر حضرت عثمان سے شکایت کی، عثمان میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو کہنے لگے، حضرت عثمان نے کہا اگر تم پسند کرو، حضرت عثمان نے یہ مشورہ دیا ابو ذر اگر تم پسند کرو تو تم یہاں سے باہر کسی اجنبی جگہ پہ چلے جاؤ تاکہ وہاں پہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں، خاموشی سے چلے جاؤ. وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک. حضرت عثمان کے مشورے کو مانتے ہوئے خود جا کر ربضہ جگہ میں انہوں نے پڑاؤ کر لیا. یہ جلاوطنی ہے. لوگوں نے اس کو وگاڑ کر پھیر کر جو ہے وہ تحریف کر کے اسے جو ہے وہ جلاوطنی کا نام دے دیا، حالانکہ حضرت عثمان نے مشورہ دیا تھا اور حضرت ابو ذر خود پریشان تھے. ان کا مشورہ مانتے ہوئے وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے
حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں. 2 اعتراض. تیسرا اعتراض حضرت عثمان پہ یہ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے کے جتنے قرآن مجید تھے وہ جلا دیے اور ایک قرآن مجید جو ہے وہ باقی رکھا، ایک باقی رکھا. یہ بات صحیح ہے. بعض صحابہ جنگوں میں گئے اور دور دراز کے علاقوں میں، اجنبی ملکوں میں جب جنگیں ہوئیں تو وہاں لوگوں کے پاس وہی قرآن مجید کے نسخے تھے، وہ ان کو پڑھ کے آپس میں اختلاف کرتے تھے. تو صحابہ نے آ کر شکایت کی حضرت عثمان سے، حضرت عثمان امت تو بگڑ جائے گی، ہر کوئی اپنا اپنا قرآن جی لیے پھرتا ہے اور اس کے اندر جو معلومات لکھی ہیں اس کی بنا پر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، امت جو ہے وہ افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائے گی، لہذا آپ اس کا کوئی بندوبست کیجیے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے باہر سے وہ قرآن جیت منگوائے اور صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک قرات کے اوپر پورا قرآن مجید قریش کی جو قرات تھی اس کے اوپر جمع کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ دوسرے قرآن مجید کے جو نسخے تھے اس میں صحابہ کرام کے اقوال لکھے ہوئے تھے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی. وہ تفسیری اقوال، کسی کا کوئی قول تھا، کسی کا کوئی قول تھا، اور اس میں کچھ آیات وہ بھی درج تھی جو منسوخ ہو چکی تھی، جن کی تلاوت جو ہے وہ اب نہیں کی جاتی تھی، اس میں وہ بھی موجود تھی. سورتوں کی ترتیب بھی آگے پیچھے رکھی ہوئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ساری چیزیں ختم کر کے ایک نسخہ جو ہے وہ تیار کیا اور اس کی کاپیاں بنا کر تمام ملکوں میں بھیج. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے کہ امت کو افتراق اور انتشار سے بچا لیا، لڑائی اور جھگڑے سے بچا لیا اور امت کو ایک متفق علیہ قرآن مجید جو تھا اس کے اوپر جمع کر دیا. اور آج بھی وہ قراتیں موجود ہیں، قراتیں حذف نہیں ہوئی. حذف ہوئے ہیں تو وہ تفسیری اقوال، ضعیف روایات اور اسی طریقے سے صورتوں کی غیر ترتیبی اور اسی طریقے سے جو منسوخ آیات تھی وہ شامل کر دی گئی تھی، وہ درمیان سے نکال دی گئی اور مکمل جو صحیح قرآن مجید تھا وہ سارے کا سارا صحابہ کے اتفاق کے ساتھ، صحابہ کے مشورے کے ساتھ اسے جمع کر کے مرتب کر کے پوری دنیا میں اسے نشر کر دیا. یہ حضرت عثمان کے اوپر اعتراض نہیں بنتا ہے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم کارنامہ بنتا ہے اور امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان بنتا ہے. آج جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے یہ مصحف عثمانی ہے، یہی وہ قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ اٹھائے. چوتھا اعتراض کیا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ جاتے تھے تو مکہ میں جا کر ظہر اور عصر کی نماز پوری پڑھا کرتے تھے، سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے، جبکہ آپ نے جو ہے وہ سفر میں قصر کی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں. اب بتلائیے یہ کوئی ایسا اعتراض ہے جس کے اوپر خلیفے کو خلافت سے اتار دیا جائے؟ آپ سفر میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھتے ہیں، لہذا خلافت چھوڑ دیجیے، نہیں تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ ہے. سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، گھر میں 4 پڑھی جاتی ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتیں پڑھی، کیوں پڑھی؟ اہل علم نے کئی جواب دیے. اس کا ایک جواب تو وہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں شادی کر لی، وہاں پہ شادی کر لی. وہ سمجھتے تھے مکہ یہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں سفر پہ نہیں ہوں، لہذا یہاں پہ مجھے پوری نماز پڑھنی چاہیے. اگر یہ واقعی بات ایسے ہے تو کیا یہ اعتراض ہے؟ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ حج کے اوپر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اجنبی بھی آتے ہیں، بدوی بھی آتے ہیں، جاہل بھی آتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے. تو وہ لوگ دیکھیں کہ خلیفہ تو 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، لہذا یہ نماز 2 رکعتیں ہی ہیں، 4 رکعتیں نہیں ہیں. کہیں لوگوں کو غلط فہمی نہ لگ جائے، لہذا لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. ایک یہ وجہ بیان کی جاتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ صحیح وجہ جو تیسری بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا بھی جائز ہے، 4 بھی پڑھنا جائز. رخصت جو ہے یہ استحبابی عمل ہے، کر لو اچھی بات ہے، نہ کرو کوئی حرج نہیں. تو میرے نزدیک 4 رکعتیں پڑھنا یہ زیادہ نماز ہے، لہذا یہ زیادہ افضل. اور یہی موقف حضرت عائشہ کا بھی تھا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سفر میں پوری نماز پڑھا کرتی کہ جب میں طاقت رکھتی ہوں پڑھ سکتی ہوں تو کیا حرج ہے، میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، تو وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتی تھی۔ تو حضرت عثمان کا بھی یہی موقف تھا کہ سفر میں 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، میں 4 پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے 4 زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ افضل۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، لہذا اس مسئلے کی بنا پر حضرت عثمان کو خلافت سے اتار دیا، ان کو شہید کر دیا جائے، قطعاً اسلام اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ 5واں اعتراض یہ تھا، ایک بدوی یا مصری وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا مدینہ میں، کہنے لگا مجھے بتلاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں غائب نہیں تھے، اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ ابن عمر نے کہا ہاں بالکل جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ کیا حضرت عثمان جنگ احد میں فرار نہیں ہو گئے تھے، میدان جنگ سے بھاگ نہیں گئے تھے؟ کہا جی ہاں بھاگ گئے تھے۔ تیسرا اعتراض کہنے لگا حضرت عثمان بیعت رضوان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی وہاں پہ حضرت عثمان غیر موجود نہیں تھے؟ کہا جی ہاں بالکل غیر موجود تھے۔ وہ مصری کہنے لگا اللہ اکبر، یعنی میرا موقف سچا ثابت ہو گیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں بتلاتی ہیں کہ حضرت عثمان جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک غلط آدمی۔ اس نے اونچی آواز میں اللہ اکبر نعرہ مارا کہ ہم جو ہے وہ سچے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بات سن، تو نے اپنی باتیں کہہ دی ہیں، اب میری باتیں بھی سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بدر میں کیوں غائب ہوئے پتا ہے؟ آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی تھی، وہ بیمار تھی، حضرت عثمان ان کی تیمارداری کے لیے گھر میں رکے رہے، جنگ میں نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا عثمان تم گھر میں رہو، تجھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے جتنا بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کو ملے گا، اور جنگ بدر میں جو مال غنیمت کسی آدمی کے حصے میں آئے گا تجھے بھی مال غنیمت میں سے اتنا حصہ دیا جائے گا۔ اب بتلائیے یہ اعتراض ہے؟ یہ کوئی اعتراض نہیں، یہ تو حضرت عثمان کی فضیلت۔ دوسری بات، جنگ احد سے حضرت عثمان بھاگے، کہا پتہ یہ کب کی بات ہے؟ جب مشرکین مکہ نے آگے جا کر پیچھے مڑ کر دوبارہ حملہ کیا اور پیچھے سے بھی مشرکین نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چل پڑی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون دشمن ہے اور کون اپنا ہے، اور یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام اس وقت ہمتیں جواب دے گئی کہ آپ شہید ہو گئے، اب ہم نے کیا کرنا لڑکے، چلیے واپس چلیے۔ اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کی، تو کہا اس کے بعد جب پیچھے سے آواز دی گئی کہ واپس پلٹو تو صحابہ کرام پھر واپس آ گئے اور پھر جنگ شروع ہو گئی اور پھر دشمن جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ احد والے دن ایک صحابی سے یہ عمل نہیں ہوا، کئی صحابہ سے ہوا۔ فرمایا یہ جو عمل ہوا تھا یہ لا علمی کی وجہ سے ہوا اور جنگ کی خطرناک حالت کی وجہ سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا، لہذا اس کے اوپر اعتراض کرنے والی کون سی بات۔ تیسرا، حضرت عثمان بیعت رضوان سے غائب رہے، کہا اس کی وجہ پتہ کیوں غائب رہے؟ یہ بیعت تو ہوئی حضرت عثمان کے لیے کہ حضرت عثمان مکہ میں چلے گئے بات کرنے کے لیے، اور دشمنوں نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آپ نے اعلان کیا، صحابہ نے اعلان کیا ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں۔ فرمایا یہ تو بیعت ہوئی عثمان کے لیے، لہذا عثمان کا یہاں سے غائب ہونا یہ کوئی عیب والی بات ہے؟ عثمان کو تو یوں سمجھا گیا کہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے صحابہ نے بیعت کی ہے، اور پھر بیعت کرتے وقت آپ نے نیچے ہاتھ رکھا، صحابہ نے ہاتھ رکھے، سب سے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ فرمایا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، لوگوں یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبردست فضیلت ہے کہ ایک تو ان کی خاطر بیعت کی جا رہی ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ہاتھ کر رہے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، لوگوں ان کی جانب سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں، یہ تو ان کی منقبت ہے، یہ تو ان کی فضیلت کی بات۔
ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک اور بہت مہم مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ تیزی کے ساتھ کر دوں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کی 2 اذانیں شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان نے 2 اذانیں شروع کر دی، لہذا 2 اذانیں شروع کرنے سے خلافت سے اتر گئی۔ یہ کوئی اعتراض ہے؟ 2 اذانیں شروع ہوئی تو خلافت سے اتار دو۔ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، آصل نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان نے یہ طریقہ جاری کیا۔ کیا صحابہ نے کسی نے اختلاف بھی کیا تھا؟ تمام صحابہ نے اس کے اوپر اتفاق کیا تھا۔ اصل میں ضرورت تھی، ہماری طرح اسپیکر اور گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، پہلی اذان ہوتی تو جمعہ شروع ہو جاتا۔ آج بھی لوگ دیکھیے ابھی تک لیٹ آ رہے ہیں، باوجود گھڑیاں موجود ہیں، اسپیکر موجود ہے، اذان موجود ہے، لیکن لوگ وقت پہ نہیں آتے۔ کہا لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کیوں نہ ایک اذان چوک میں بازار میں دے دی جائے، ایک اذان باہر دے دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وقت ہو گیا ہے، لوگ جمعہ کے لیے آ جائیں، کام کاج چھوڑ دیں اور تیاری کریں اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ یہ دوسری اذان تیاری کے لیے مسجد سے باہر دی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام نے اتفاق کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا، اور یہ اذان جمعہ کے لیے نہیں تھی، تیاری کے لیے تھی، نماز کے لیے نہیں تھی۔ اذان نماز کے لیے دی جاتی، یہ نماز کے لیے نہیں تھی، اور صحابہ نے اتفاق بھی کیا، اور پھر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیا یہ کوئی اعتراض والی بات ہے؟ اور پھر یہ اذان، اس کی مثال شریعت میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی 2 اذانیں ہوتی، فجر کی 2 اذانیں ہوتی، ایک فجر صادق کے وقت، ایک فجر کاذب کے وقت۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب بلال اذان دیں تو کھاؤ پیو، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھانے پینے سے رک جاؤ اور نماز پڑھو۔ فجر کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے ہیں، اور فجر سے ایک اور فجر کے لیے اذان کون دیتے ہیں؟ بلال دیتے ہیں۔ وہ اذان کس مقصد کے لیے؟ آپ نے فرمایا جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ واپس آ، جس نے نہانا ہے وہ اٹھ کے نہا لے، جس نے وضو کرنا ہے وضو کر لے تاکہ تیار ہو کر نماز کے لیے آ۔ یہ اذانیں آج بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ دیتے ہیں اور بعض لوگ نہیں دیتے، کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا گیا یہ دوسری اذان کہاں سے ہے۔ تو اس کی مثال شریعت میں موجود ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ضرورت کے لیے دوسری اذان کو جو ہے مقرر کر دیا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اور اسی فائدے کی بنا پر امت نے اس اذان کو جاری رکھا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں آج ایسے ایک اذان دے لو، میں اس کے مخالف نہیں، آج بھی ایک اذان نہیں 2 چلنی چاہیے۔ جب صحابہ کرام کا شروع زمانے سے اتفاق چلا آ رہا ہے تو اس اتفاق کو جاری رہنا چاہیے۔ اگر آپ ایک دینا شروع کر دیں، دوسری مسجد میں 2، امت بٹ گئی، افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئی، تو آپس میں لوگوں کو کیوں بانٹنا ہے؟ لوگوں کو ایک مسئلے پہ متفق رہنے دیجیے، ایک ہی عادت کے اوپر قائم اور دائم رہنے دیجیے۔ لہذا آج بھی یہی سمجھتے ہوئے کہ پہلی اذان جو ہے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں تیار ہو جائے، جمعے کا ٹائم ہو گیا، کام کاج چھوڑ دو، تاکہ لوگ کام کاج چھوڑ کے فوراً مسجد میں آ جائیں، اور دوسری اذان جو ہے وہ جمعے کے لیے دی جائے۔ لہذا یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں، حضرت عثمان کا یہ بہت خوبصورت عمل تھا جس کو پوری امت نے قبول کیا، اور آج تک یہ جاری اور ساری ہے۔ لہذا یہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ بہرحال دشمنان دین نے حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں اللہ کریم انہیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو صحیح بات ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔